ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں جان محفل آپ ہیں منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہے اپنے جیسا ان کو کہنا وہ غیب جہل ہے اپنے جیسا ان کو کہنا وہ غیب جہل ہے باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں تندیے طوفان ایسیاں کیا ڈبوئے گی مجھے تندیے طوفان ایسیاں کیا ڈبوئے گی مجھے آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہیں شیر ہمدم گرچہ شیریں ہے مگر کافی نہیں شیر ہمدم گرچہ شیریں ہے مگر کافی نہیں وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں حضرات علماء اکرام مشائخ اعظام معززین یہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا عظیم الشان کارڈ ہے جس میں بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہیں آپ ساری بزرگ ہیں معززین ہیں اللہ تعالیٰ اس مسجد انتظامیہ معاونین اور مرکزی جو میلاد کمیٹی ہے میر پور کی اس کے عہدیداران کو سدا سلامت رکھے میں اس مسجد میں دوسری بار حاضر ہوا ہوں اور میں کئی موضوع ہیں جن پر جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس کے مطابق تو یہاں ہمارے حضرت پیر نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے ان کے ایک شعر ہے اس کے مطابق وہ آیات بنتی ہیں یعنی
ان آیات کا ترجمہ ہے، یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ وہ شعروں کے مطابق بنتی ہیں، یعنی ان آیات کریمہ کا ایک ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے، صاحب درد تے حال ہو روندے، ٹکڑے بھانتے شوربے پین والے، غرب کال مکال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ عالم، شیر صفت کتال ہو روندے۔ سمجھ آئی میری گل؟ میں کوئی مقرر کوئی نہیں، میں گل جڑی جس پاسے ٹھل پیا پھر ٹھل پیا، سمجھ آئی؟ تے میں صرف رسول اللہ دی، میں پنجابی تو کچھ جان دی ہوں، میری پنجابی بھی اردو دی، اردو بھی پنجابی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گل وزنی ہو سی اس واسطے کہ کدی اج تک جدی بھی تعریف کی تھی امام الانبیاء دی نسبت نال کی تھی، لکھاں سلام انہوں جڑے حضور دے غلام، تے باقی جو بندے جو نسبت کوئی نہیں، بھاویں 50 سال دا ہوئے تے جڑا ایویں 50 سال تک جناب حضرت صاحب جی انگوٹھے چومنے جائز ہیں کہ نہیں؟ 50 سال تک تینوں سمجھ نہیں آئی تینوں کی سمجھا سکتے جی یہ میلاد منانا جائز ہے کہ جی نہیں؟ اے جی کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جس بندے نے 50 سال کی عمر محبوب علیہ السلام نے نہیں سمجھا تو ایسا انہوں کی سمجھا سکتا؟ ساڑھے کوڑ کوئی یہ ہو جائے تھرمامیٹر کوئی نہیں کہ لوگاں دے دلوں تے رکھی جائیے تے جناب اقبال کہندا ہے ذرہ عشق نبی از حق تر اور سوز صدیق و علی از حق تر، کہندا اللہ کو منگیا کر جی کوئی نہیں ہے، کی منگیا کر حضور دی محبت، لیکن تھوڑی جی تھوڑی جی منگی، نہ تو پتر دے سکنا، نہ پیسے دے سکنا اسلام نو، نہ وطن دے سکنا، نہ جان دے سکنا، تے اتنے ہی منگی جتنا تیرا ظرف ہے۔ وہ بڑے جنس ہیں جی ڈان والے سینہ جنگ، عالم شیر صفت کتال ہو روندے، تے حضرت سلطان صاحب بھی دی وضاحت کی تھی، اور میں کوک دلا مت رب سنے درد مداں دیاں آہیں ہوں، سینہ میرا دردیں بھریا تے اندر بھڑکن بھائیں ہو، تیلاں باج نہ بلن مشالاں تے درداں باج نہ آہیں ہو۔ تے اگلی جڑی گل ہے نا وہ سارے تاریخ وچ آ جانی، آتش نال یارانے لا کے باہو وہ سڑن کے نائی، اگ نال یاری ہوئے پھر بندہ سڑے کوئی نہیں، اگلے تو کھڑکا کے پھر لیا، کدی بدر وچ، کدی احد وچ، کدی حنین وچ، کدی تبوک وچ، کدی مریسی وچ، جو کھڑکا کے لیا۔ جڑے ہوندے نا منافق انہاں دی اور مصروفیات ہوندیاں، رسول اللہ میدان احد جا رہے تھے، رستے جو 1.5 میل تو واپس آ گئے، مقام شوق تو عبداللہ ابن ابی واپس آ گئے کہ جی ہم نہیں چل سکتے، جڑے رسول اللہ کے غلام ہوندے۔ اقبال کہتا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اقبال کہنا بھی ہزار مطلب زمین تے آسمان انتظار وچ رہے کہ ایہو جے جڑے بھی ہونے جڑے 1000 دا مجمع کے لگے ہوئے تے 8 تلواراں لے کے ٹر پڑن گے، کہندا زمین منتظر رہی تے آسمان دیکھنا سی یہ منظر۔ نعرہ تکبیر، جی نعرہ لایا ہے نہیں ٹھیک، نعرہ تکبیر، جڑے پیچھے پیچھے بیٹھے ہو نا انہوں نے میں خطا کو ٹیکہ لگے ہویا، سیدھے ہو کے بیٹھو بالکل۔ سویر دا اٹھیا پہلے 5 گھنٹے پڑھایا، پھر تہاڈے کول آیا، 2 تقریراں کر گیا، ہن تیسری کر رہا۔ میں نے مولانا مختار صاحب کہنے میں کھڑا ہو کے کر تو بڑھا ہو گیا، میں کہا نہیں جی ذوف مانا اے ظالم دل مگر ان کے رستے میں تو تھکا نہ کر۔ میں نے کہا کھڑا ہو کے کر، میں لو جی اسی مان لے نہ خادم دا مطلب یہی ہوگا، حکم مان لیا۔ میں نے کہا کھڑا ہو کے کر دے، میں کہا ٹھیک ہے جی، میں کھڑا ہو گیا۔ ناڑے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی تم اتنے بہمیں گا تھلے بے ادبی ہوئے گی، تو میں کھڑا ہو گیا، تو ہن میں کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، تو ہن کوئی شاید سانو بٹھا نہیں سکتی۔ ایویں تو جی مطلب میرپور والے لوگ تکڑے ہو بولو،
سمجھ کچھ نہیں ہوتا. میں آخر تے تانوں خالد بن ولید دی گل سنانی تاکہ تہاڈے گوڈے کوئی شے پوے. آپ دی قبر انور تے جو کچھ لکھیا ہوا اے شے میں گلاں اے کرنی میں دلیراں والی گلاں کرنی اے جناب وہ رٹیاں رٹائیاں جڑیاں مینوں نہ گل آندی ہے سمجھ نہیں. نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. نہ میں رات ہاں نہ رات والی گلاں کرنا. میں چمک دے ہوئے محبوب دا غلامہ تے گلاں بھی چمک دی ہوئی ڈھیلیاں گلاں ساڈے کول ہے نہیں کوئی. چونکہ چنانچہ جیسے ویسے یہ ہمیں آتا ہی کوئی یا انج تے یا انج. لطف سجن دم بدم مینوں تے میں گل یہ کر رہا میں جو کچھ اسی بیان کرنے اے رسول اللہ سن دیں. لاہور انہوں نے میں گرفتار کیتا کوتوالی تھانے لے گیا. تو پتہ ہے بڑا خطرناک تھانہ ہے کوتوالی سی آئی اے دا بڑا. انہوں نے میں ایک دن شاپر چ لیا کے روٹی دیتی. تن پتہ مولوی شاگرد ہون استاد العلماء ہوئے تھے بڑے بڑے مرغے شد میں نہیں کھانا ویسے مطلب چنگیاں روٹیاں کھانے والا بندہ ہوئے. میں انہوں کہا میں پولیس والے میں آخو انسان دے پتر ہوں. میں آخیا میں کوئی ڈکیت تو روٹی دے انسان دے پتر برتن چ لیا دو. بڑے بے حیا ہو میں تسی کمال آدمی ہو میں کیوں بچ بند کیتا ہے تسی میں اگر روٹی چھاپ واجی تو کہنا مولوی کھانی ہے تو کھانی تو یہ بھی لے جانی یعنی کھانی ہے تو کھانی تو یہ بھی لے جاؤں گا. میں کہتے ہو یار ہوں رات تو کٹنی میں جب کھان لگا نا گل میں تمہیں جڑی کرن لگا میرے دل وچ خیال آیا کہ یار بڑے بڑے مولوی باہر بیٹھے تو کیوں یہ جی حرکت کی تھی کہ تم ایسے تھانے بند دے جناب تینوں شاپراں روٹیاں بھی ملنیاں. پھر میں نے نا ایک شعر یاد آیا. میں کہا لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ. میں کہا انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ. میں کہا مولوی یہ تو بریانیاں کھاتی ہیں تو اتنا خوش نہیں ہویا چھاپر روٹی ملی تو ناراض ہو گیا. گل نہیں ٹھیک جن محبوب دے میں کہا تے آتش نال یارانے لا کے بعد گلا محبوب دی غلامی دیاں کرنا تے کھڑکا کے اگلے لے دینا بھائی گھبراندا تے نہیں کدے. لیکن ایک گل یاد رکھو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا حضور واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو آ جو کرے کوئی دل سے. اس باری تو پہلی باری تو میں رہا ہو گیا دوسری باری پھر نپے گئے. اے نہ سمجھن کو ڈکیتی ماری خدا نے بندے نہ کسی تو پلاٹ قبضہ کیتا بالکل ایسی گل کوئی نہیں. رسول اللہ دی عزت واسطے او جڑا سکھاں دا یار نہیں سی پرویز الہی اونے ویسے سکھ تے سکھی ہے ہن بھی. داتا صاحب ایک باری نہیں گیا ننکانے 20 باری گیا تے آخر کوئی نسبت ہے تے ننکانے گیا. نہ میں اج ایتھے گل نہیں کر رہا میں حضرت پیر مکی دے منبر تے کیتی ہے گل اس دے دور اقتدار وچ کیتی. ہن گل کرنی تے فضول ہے. میں او جمعے دے وچ کیتی اودوں جدوں وزیر اعلی سی اودوں گل کیتی. میں کہا تو سکھاں نال کہ تیری کیڑی رشتہ داری. دادا صاحب تو ایک باری نہیں آیا. میں کہا کوئی اندر دکھانے ہے نا جناب. میں گنڈر سنگھ دے بارڈر تو پار جاؤ واقعہ والا تو نہیں نا نسبت بڑھتی گنڈا سنگھ والی نسبت بڑھتی. تو بات سمجھ آئی. پرویز مشرف کہنا مولوی نو اندر کر دو نہ سپیکر بند کر دو فلان کر دو. سان مینوں بھی نپ لیا عرفان شاہ نے بھی نپ لیا جناب رضا مصطفیٰ صاحب نے بھی نپ لیا پیر مختار اشرف نے بھی نپ لیا. سارے نپ کے اندر دے دیتا انہوں نے باہروں پکا تالا لا دیتا بھائی انہیں مولوی دی ہوا بھی باہر نہیں جانی چاہیے. پکے بند کر دے. ایک بڑے بڑے دہشت گرد کیوں شکلوں میں دہشت گرد لگ رہے ہیں اتنا بڑا دہشت گرد پکا بند کر دیتا انہوں تے انہوں جناب برائلر لے آئے چوک کے پہلے دن اسی روڈ پہنچے جیل تو برائلر آ گیا نال جناب نان آ گیا. میں کہا شاہ جی میں برائلر کوئی نہیں کھانا بالکل. میں کہا جڑا آپ نہیں ٹور سکتا وہ بندے نو کی ٹورنا. جڑا بانگ نہیں دینا مولوی کھائے گا تو مولوی بانگ نہیں دے گا. برائلر انہیں کٹے ہی تھا میں سر سوٹ کے جدھر آئے وہ لت باہر نکلی ہوئے تو لت نہیں چھک کے اندر پنجرے پا سکتا بندے نو کی کھڑا کر وہ تو آدھے نا لاہور گڈیاں بھریاں بیچارہ جی میں لٹ گیا توڑو توڑ لٹ گیا. میں کہا شاہ جی میں نہیں کھانا برائلر بالکل. عرفان شاہ بھی کہنے لگے مولوی صاحب اتنے تو بادشاہ جیل ہے مہینہ رہنا ہے سال رہنا ہے 2 سال رہنا ہے ایسے تو کھانا پوسی. میں نہیں کھانا بالکل. کہتے مولوی کھانا پوسی اتنے
انہیں شروع کر دیتا تو میں پانی کا گلاس بھریا میں گل کر لگا جڑی وہ سننی تسی ایک کیویں ہو سکتا کہ رسول اللہ دا غلام ہوئے آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا سائل آ جائے یہ ممکن ہے میں پانی کا گلاس بھر لیا تو ایک نوالا پایا شاوری گواون سارے ساڑھے جیل دی بندے گواون مسجد کھڑے ہیں تو غلط بیانی تو نہیں نہ ہو سکتی جھوٹ تے جھوٹ ہے 5 بندے اس گل دے اور بھی گواون دوسرا نوالا پایا یا تیسرا اتنی دیر بعد ایک پولیس والا ایڈا شاپر چکیا تو کہنا مولوی خادم کو رہے میں کہا میں ہوں انہیں کہا جی وہ دادا صاحب جڑے حافظ صاحب سنا دیں نا 26 سال ہو گئے انہوں نے قرآن سنا دیا انہوں نے توڑے واسطے روٹی بھیجی تو چھوٹا گوشت تکے سی نرالے دی مٹھائی میں کہا شاہ جی ویکھے واللہ وہ سن لیں گے فریاد میں محبوب علیہ السلام اتنے دوسرا نوالا نہیں پان دیتا یہ دوسرا پایا تو تیسرا نہیں پان دیتا ہوئے تعلق صحیح بتے دا میں جناب خالی سکے نعرے نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لا دے جتنی لا سکنا اور چنگا کام تے کیتا کوئی نہیں مرن تو پہلے اسی اپنی اولادوں نو وصیت کر جا ساں بھئی اے فوٹو سٹیٹ پرچے دی کفن وچ پا دینا تے جدوں پوچھن جی ما کنت تقول فی ھذا الرجل تے پرچہ کٹ کے پیش کر دینا اور تے سب کیتا کوئی اے محبوب علیہ السلام میں جڑی گل رٹیاں رٹائیاں گل کوئی نہیں ہونی گل ہونی جنے والی تے تسی بھی جڑے والی گل سننی ہے اے جناب حفیم کھوا کے قوم نو سوا دو سرکار آئے تو سرکار کے دین واسطے کام کرو جی وہ جی فلانے کام کر رہے ہیں تسی نہیں کام کر سکتے اپنی مسجدوں نو آباد کرو اپنے مدارس نو آباد کرو رون والی کیڑی لوڑ ہے ہن بزرگاں اٹھ کے کام کر رہے ہیں ہن تسی بزرگ بنو اور رسول اللہ دے دین دا کام کرو فاروق اعظم پتہ ہے نا اشراق پڑھ کے ڈنڈا لے کے مسیتیوں جوانوں نو کٹ دے ہوندے اور میں بڈھے بیٹھے رہے جوان جا کے جنگ وچ کام کر تو سبھی تسمیاں روڑیاں تے کام کے کیسا رو کسرا فتح کرنا بات سمجھ آ رہی میری میں انہاں جڑیاں دی گل کرن لگا انہاں صحابہ اقبال کہتا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں نابینا بندہ ہوئے یار جنگ یرموک کے چلا جائے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کیا میں نے بھی لے چلو جنگ یرموک کے انہاں کہا ہوتے بابا انہاں کیا کی کرنا ہے انہاں کہا 11 صفحہ کافرہ دیاں 3 صفحہ مسلمانہ دیاں انہاں کہا بابا تینوں اسی کھڑاساں ہوتے کہ تینوں نپ نپ کے کدی وضو کراواں کدی یا اسی جنگ لڑساں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جڑی گل کی تھی فرمایا ایک گل نہیں ایک صافج بندہ تے کھڑا ہو جائے نا زیادہ اور جڑی اگلی آپ نے گل کی تھی فرمایا جے پاسا پلٹ گیا نا جنگ دا تے جھنڈا مینوں نپا دینا تہاڈیاں تے اکھاں تسی نس جانا میں تہاڈا جھنڈا نہیں نکلن دینا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اور اقبال کہتا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است اور عشق را ناممکن ہے ما ممکن است اقبال کہتا ہے جتے عشق ہوئے گا اوتے مومن ہوئے گا جتے مومن ہوئے گا اوتے عشق ہوئے گا تے جیڑی دنیا کہے بھائی ناممکن ہے ہو نہیں سکدا کہ 40,000 بندے ہون تے خالد بن ولید 10 بندے کٹ کے لے گئے اقبال کہندا دنیا کہے اے ناممکن ہے عشق را ناممکن ہے ما ممکن است دنیا کہے اے ناممکن ہے عشق انہوں کر کے بکھا دیندا خالی گل نہیں کردا انہوں کر کے بکھا دیندا اے میدان عہد جان لگیا تے ایک تا 1.5 میل تو واپس آیا تے حضرت مصعب بن عمیر ایک تہ بند بدے ہوئے چلے گئے ایک تہ بند بدے ایک گلا میں تاں کر رہا کہ آج ایسا اسلام نو دیتا کہ جیڑا بندہ اٹھتا ہے تو اسلام دے خلاف گلا کر زبان کھولن دی نبی علیہ السلام فرمایا میں دین وہ چھڑ کے جا رہا جدا دن بھی دینے تے رات بھی دینے سانو کسی اور دی روشنی دی کوئی لوڑ نہیں میں جڑا کھڑے ہو کے دین بیان کر رہا ہوں میں سند نال بیان کر رہا ہوں بات میں تو وضاحت کرنا اس گل دی میں سند نال بیان کر رہا ہوں اے ٹی وی تے جڑا جاوید غام بھی بکواس کردا وہ بغیر پیو تو گل کردا وہ دا پیو ہی کوئی نہیں میں جڑا تہاڈے سامنے دین بیان کر رہا میں سند نال بیان کر رہا انہاں پڑھیا مفتی غلام رسول رضوی کولو انہاں پڑھیا استاد عطا محمد بدیالوی کولو سید ابو البرکات پڑھیا سید دیدار علی شاہ کولو انہاں پڑھیا اعلی حضرت کولو مفتی صاحب نے پڑھیا محدث اعظم انہاں پڑھیا جناب مولانا حامد رضا کولو انہاں پڑھیا امام احمد رضا بریلوی کولو
ایک گل چلدی امام اعظم ابو حنیفہ تک انہاں پڑھیا صحابہ تے تابعین کولوں، صحابہ پڑھیا رسول اللہ کولوں. میں سند نال دین بیان کر رہا ہوں. میں جی کون جن میں اردو کا مطالعہ کیتا ہے حدیث ایسے ہونی چاہیے. تو تیری بوتھی ہے دند کٹن والی گل نہیں، ہسن والی رون والی گل. رسول اللہ دا دین کوئی لاوارساں دا دین ہے جیڑا اٹھ کے جناب ٹی ویاں تے آوے تے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. تیرا خیال کہاں ہے بھائی؟ صدیق اکبر پہلے خطبے میں فرمایا ان احسنت فاعینونی وان اسات فقومونی. فرمایا صدیق چنگا کام کرے تے مدد کرنا، جے غلط کرے تے سیدھا کر کرے. تے آخر تے آپ نے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ. صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب صدیق اللہ رسول کے پیچھے چلے. وان عصیت اللہ فرسولہ فلا طاعت لی علیکم. اگر صدیق اس راستے سے ہٹ جائے تو اس کے پیچھے نہیں چلنا. اور حضرت عمر نے جمعے تے خطبہ دیندے فرمایا جی میں ٹیڑھا ہو جاواں تے پھر تے پہلی صف وچ ایک بندہ تلوار لے کے کھڑا ہو. وہ زمانہ ہے مسیطہ تلواراں لوگ لے کے جانے ہوئے. ہن کہنے یہ دہشت گردی ہے، یہ انتہا پسندی ہے. میں ویکھیا وزیر اعلیٰ دی کوٹھی پر 50 پولیس والے باہر اینج کر کے کھڑے. میں کہا کی ہویا جڑے بندے دی حفاظت کر رہے ہیں؟ میں کہا دین دی حفاظت دی لوڑ کوئی نہیں گن دی. بندے دی حفاظت واسطے گن چاہیے تے دین دی حفاظت بغیر گن تو ہوئے گی. یہ واسطے بھی دین واسطے بھی ڈنڈا چاہیے. اقبال کہتا آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اقبال کہتا ڈنڈا نہ ہوئے تے نیکی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. مولویوں کو ڈنڈا نہیں تے لاہور بسنت منائی نا جسٹس افتخار نے پابندی لائی وہ کوئی نہیں سی پیچھوں نہ جناب انہیں ایک نہیں منانی ڈنڈا دی نہ ہوتے پڑ تے اسی تقریراں کر کے رائے کر رہے ہو. حقیقت رائے ہندوؤں نے حضور دی گستاخی کی تھی، حضرت سیدہ دی گستاخی کی تھی. بڑا پلیت آدمی سی، انہیں گستاخی رسول دا یوم ہو گیا. مولوی لگے رہتے ہیں انہاں مولوی کسی نے خوش ویکھ ہی نہیں سکتے. تے جدوں ہویا ڈنڈا تے بچے بھی چھاتوں تے کوئی نہیں چڑھے مطلب جناب جرمانہ نہ ہو جائے. سانو لوگوں نے یہ پکھنڈ بازی بنائی کہ دین کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے. اقبال کہندا باطل کے فال و فر کے حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کبر. پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نواز سے کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. حق سے اگر غرض ہے تو کیا زیبا ہے یہ بات کہ اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر. یہ تو جناب اجے تک تلواروں نو روندے کھڑے ہیں. نہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. جی میرے آقا اگر کسی کے سامنے چادر پھیلائے تو یہ بھی اخلاق ہے، اور میرے آقا 27 غزوات میں تلوار پکڑ کر تشریف لے جائے تو یہ بھی حضور کا اخلاق ہے. بڑی ڈھیلی جی تسی سبحان اللہ کی تھی کیوں کہ تساں ٹیکے ہی ہو جائے لگے ہوئے. میں تھوڑا کہنا میں ہوں گرم ہویا آج. میں بالکل پہلے ہی جناب گرم و گرم میں کہا مومن کس طرح ڈھلا ہو سکتا. اقبال کہندا حضور علیہ السلام دی محبت ایویں سینے توڑ دی جسم جس طرح خون دوڑدا. سمجھ تے خون دوڑے تے چہرے تو حیا ہونا. میں ہن تواڈے چہرے ویکھ رہا میں چمکتے جا رہا ہوں. ظاہر حضور دی محبت چیز ہی ایسی. دل سے عشق کیوں اقبال کہندا دل سے عشق کیوں توانا می شود اور خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا بندہ دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے محبت رسول ہو. بالکل خاک بھی ہوئے تھے ہم دوش سریا می شود. عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. حضور دا غلام ہوئے تے جناب محبوبہ نال بھی محبوب تر ہو جاتا. اقبال دی گل سمجھ آ رہی؟ مومن از عشق اس و عشق جتے مومن ہوتے عشق تے جتے عشق ہوتے تو مومن ہونا. تے اقبال اگلی جڑی گل کیتی نا کہندا عقل صفاق اس تو صفاق تر. کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا عشق دا امتحان لین لگے تو پھر عشق سودے بازی نہیں کردا. اے گل ایک بڑی تاریخی جملہ میں کیا جڑا سودے بازی کرے وہ عاشق نہیں ہو سکتا. پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو. عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. سمجھ آئی؟ اقبال کہنا صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. کہنا ہے میں تھوڑے جناب گھوڑے سمندر میں کوئی پاندا ہے. سمندر میں گھوڑے ہمیں کوئی نہیں پاندا. وہ تو 1.5 میل نہیں چلے تے رسول اللہ تبوک تے جان لگے انہیں مسجد بنانی شروع کر دی. ہاں منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھنا. حضور تبوک واسطے جان لگے 1200 میل کا سفر کرن لگے تو انہیں مسجد بنا کھلا رہی. اور اس مسجد کا قرآن نے ذکر کیتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا. جی میں تو ہر جگہ پڑھ لیتا ہوں. جب رسول اللہ کے زمانے میں مسجد درار بن گئی تو آج تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. آج کون ہے کسی کو پوچھنے والا؟ اس لیے ہر مسجد ہمیں نہ جا کے
جات پایا کر ویکھیا کر بھئی اس دی دل وچ عظمت مصطفیٰ کتنی ہے عظمت میں کہ گلاں جی موقع ہویا تو میں دساں ایک حوالے نال بات کر ساں اس طرح گل نہیں ہے حوالے نال بات کر ساں جڑا رسول اللہ دا غلام ہوئے تے رسول اللہ انہوں اپنا کم بھیجن تے میں ابو داؤد دی حدیث ذرا سنو تسی اے تے عقل جا کے ختم ہو جاندی حضرت انس ابن ابی مرثد الغنوی حضور نے بھیجا حنین دے مقام تے راتی فرمایا پہرا دیو جا کے اوتے پہاڑاں دے درمیان تے فرمایا ادھروں بندہ کوئی نہیں آنا چاہیے راتی وہ چلے گئے سویرے ہوئی نا صحابہ کہتے ہیں حضور نے سنتا پڑھیاں جب فرض نماز پڑھان لگے حضور امامت کر رہے تے صحابہ کہتے ہیں بھئی رسول اللہ تھلے ویکھن دے بجائے حضور اینج ویکھ رہے سن سامنے اینج یعنی حضور ویکھ رہے سن میرا غلام نہیں آ رہے میرا غلام نہیں آ رہے تو حضور دے دین دا کام دے کر میرا غلام نہیں آ رہے اور سوال ہے کہ حضور ادھر ویکھ رہے سن صحابہ کدھر ویکھ رہے سن نہیں سمجھ آئی صحابہ کدھر ویکھ رہے وہ رسول اللہ نو ویکھ رہے انہوں نے تو چاہیے تھلے ویکھ دے وہ حضور نو ویکھ رہے واہ اقبال کلندر لاہوری جس نے پاکستان نہیں نا پسند اقبال دا وہ باہر نکل جائے وہ دے نظریات تے رہنا پوسی نا اقبال کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب واہ اقبال کتھے اقبال جا کے سٹ ماری کسی نو سمجھ نہ آوے تے اور بات ہے حضور اینج ویکھ رہے اے محفل میلاد میں تھوڑی منادا کوئی اے کہہ رہے سن جناب اے مسل جڑا نہیں مندا سانو دے نال غرض ہی کوئی نہیں تسی تکڑے رہو دلیر رہو اے تساں ڈھلے پے تے ساری دنیا جناب سر تے چڑھ کھڑوتی تے فیرگاں ہونیاں شروع ہو جاندیاں اور رسول اللہ دے غلام جڑے نا انہاں نو دلیر رہنا چاہیے باطل سویا نہیں ہوندا یاد رکھو جنہاں ساڈے آقا مولا نو ایہی جی گلاں نال ستایا جڑی میں تے مجمع بیان نہیں کر سکدا منافقاں نے اوہ گلاں حضور دے بارے کیتیاں لیکن رسول اللہ دے غلاماں نے پھر جواب بھی اسی طرح دیتا ہے اس وقت منافقہ نے حضور تو کیڑی کیڑی گل کی میں وہ ایسے گلاں بھی انہاں کیتیاں جڑیاں مجمع دسن والیاں بھی کوئی نہیں تو آج دے منافق تساں کی سمجھدے ہو کہ رسول اللہ دی عزت اس طرح چپ کر کے بیٹھن گے نہ انہاں دا کام ہی ہے شروع تو ڈیوٹی انہاں دی ہے لیکن اقبال کہندا عقل صفاق اس تو صفاق تر جے انہیں انج کیتا نا عبداللہ ابن ابی منافق نے حضور دے گدے دے گرد و غبار نال نفرت کی تھی بخاری موجود ہے فخمر ابا جب انج کیتا تے کہتا الیک انی حضور اے گدے نو لے کے ادھر تشریف لے جاؤ ایسے مطلب گرد و غبار میں سارے تے گدے نے پیشاب بھی کر دیتا اس نے تو اس نے کہا جناب آزانی نتن حمارے کا اے تواڈے گدے دے پیشاب نہ مینوں بڑی بدبو آئی ہے اے ہن عقل دی گل ہے اس خبیث نو یہ پتہ نہیں سی اس گدے دی نسبت کس نال ہے اس گرد و غبار دی نسبت کدے نال ہے اور میں صدقے جاواں عبداللہ بن رواحہ تو حضور دے درباری شاعر اے نہیں ویکھیا تے ہن پڑھنا کی تھے جناب لڑائی ہو جانی کی فرمایا بخاری دے الفاظ میں سنان لگا قیامت تک دا کوئی جواب نہیں دے سکتا کتھے گدا کتھے گدے دے پیراں نال اڑن والا گرد و غبار انہیں توہین حضور دی نہیں کیتی اس نے توہین گدے دے پیراں نال اڑن والے گرد و غبار دی کیتی لیکن صحابی رسول سمجھتے سن نے کتنی بڑی توہین کیتی فرمایا سنو تو نے حضور کے گدے کے پاؤں سے اڑنے والے گرد و غبار کی توہین کی واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحم من کا فرمایا میرے آقا کے گدے کے پاؤں سے اڑنے والا گرد و غبار تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے سب سے زیادہ پاکیزہ ہے جی انسانیت بھی کچھ ہوتی ہے میں کہا وہ کیا انسان ہوتا ہے جس کی گرد و غبار کا اب اس نے پیشاب سے بھی نفرت کی یہ تو انہوں کوئی سمجھ آ رہی میری گل گل کھول کے سنو میں جس سطح تے گفتگو کر رہا ہوں نا اس سطح تو منو تے اگے ودو صرف رسول اللہ دی غلامی اختیار کرو کسی کو ڈرن ڈرن والی کوئی لوڑ نہیں اگلی گل آپ نے جڑی فرمائی ملا جیون نے تفسیر احمدیہ میں نقل کی تھی اس حدیث
آپ نے فرمایا ہے واللہ، اور گل سنو اتنے آ کے عقل کون کہے گا؟ انسانیت بھی ہوتی ہے، کوئی انسانیت بھی اس کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جنہیں جی انسان تو آخر انسان ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ لبول حمار رسول اللہ اطیب ریحم من کا، فرمایا خدا کی قسم حضور کے گدھے کا پیشاب بھی تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ میرا فتویٰ ہے، امام احمد رضا بریلوی کہہ رہے ہیں، اے تاجدار گورڑا بولے جی، اے امام ربانی کہہ دیں جی، بابا فرید بولے تو کدی گل ہے؟ اے صحابی رسول دی اور رسول اللہ دی موجودگی گل کی تھی۔ آپ نے اگر غلط ہوتی تو فرماندے ہوئے عبداللہ بن رواحہ انسان تو آخر انسان ہوتا ہے، گدھے کا پیشاب کیا ہے؟ فرمایا حضور نے کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے قیامت تک کہ جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے اور جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی گدھے کی، اس گدھے کا پیشاب اس انسان سے کئی درجوں بہتر ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، میں سب آج بخاری میں لکھا ہے۔ میں نے کہا بخاری تو پڑھی ہے کدی؟ بخاری میں لکھا ہے کس ستون پڑھتے سن جان تسی اتنے کیوں پڑھتے ہو جی؟ اے ستون کو جدوں آندے ہو نماز پڑھتے ہو؟ فرمایا میں اپنے آقا نوں اتنے پڑھ دیں ویکھیں۔ خیال آیا کہ نہ آیا؟ اتبان بن مالک یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ اتبان بن مالک آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی تھی حضور میری اکھاں کمزور ہوئی ہیں، میرے گھر آؤ کسی جگہ نماز پڑھو تو اتخذ مسجدہ، اس جگہ نو میں جائے نماز پڑھا سا۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یار کی بدعت کرن لگا، اللہ کی زمین ساری جہاں چاہو نماز پڑھو۔ نبی علیہ السلام فرمایا میں آ رہا ہوں۔ فرمایا صبح ہوئی تو رسول اللہ بھی تو صدیق اکبر میرے گھر پہنچ گئے تو وہ کرن لگے جناب کوئی مرغی شرغی ذبح کرن لگے، جب بکریاں شکریاں نپیاں، فرمایا یار جڑا پہلے کام کرانا ہے وہ کم کرا۔ سمجھ آئی نا گل؟ اس تو ثابت ہونا بھی بندہ جڑا پہلے کام گیا ہوئے نا پہلے وہ کراؤ۔ سانو بلا کے نا 2-3 گھنٹے بٹھا کے بلا تاخیر حضرت کا خطاب ابھی شروع ہونے والا ہے، تسی تو جلدی کرایا۔ ویسے 3-4 گھنٹے بٹھان تو بعد سانو لوگ کہتے ہیں ابھی بلا تاخیر حضرت کا خطاب شروع ہونے، 3 گھنٹے میں بھی تاخیر کوئی نہیں، جو تاخیر ہو گئی تو پھر کتنے بجے خطاب ہونا؟ بات سمجھ آئی؟ میں جن جی لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، عقل نو ہاتھ مارو بھئی، لبنے والی کیڑی لوڑ ہے بھئی؟ اپنے گھر بیٹھو آرام نال، تانوں لبن دا حکم ہی نہیں دیتا گیا، تانوں یہ حکم دیتا گیا اس محبوب نال پیار کرو۔ کسی نے آرڈر ہی کوئی نہیں لبن دا، لبے تو نبی علیہ السلام۔ انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس، حضور سب تو زیادہ سونے، واجود الناس سب تو زیادہ سخی، واشجع الناس سب تو زیادہ بہادر۔ حضور سب تو زیادہ سونے، واحسن ہوتے ہویا نا، ادھے اعتراض ہے، اعتراض ہے بھئی حضرت حسان کہنے ہیں نا بھئی میری آنکھ نے سونا کوئی نہیں ویکھیا حضور تو بد کے، تے حضرت حسان کوئی ساری دنیا تھوڑی ویکھ لی، اس دے اوتے اعتراض ہے بہت بڑا۔ بھئی حضرت حسان نے اپنی رویت کی نفی کی تھی نا، میں نہیں ویکھیا، تے ہو سکتا کئی سونے ہوں۔ حضرت حسان جانتے سن، اس واسطے ایک اور شعر کیا حضرت حسان نے، فرمایا وما فقد المازون مثل محمد وما مثلہ یوم القیامت یفقد، فرمایا نہ زمانہ ماضی جو حضور دی کوئی مثل ہویا نہ قیامت تک حضور دی کوئی مثل ہو سکتا۔ اور حضرت حسان نے جو کچھ اسی کر رہے ہیں نا، اے لوگ کہتے ہیں تسی میلاد منانے ہو، میں کہا حضرت حسان سانو کہہ گئے بات یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، اور میں لوگوں کو اپنی جناب بڑی بڑی انجمنوں پر بھروسہ ہوگا اور بڑی بڑی جناب ایڈوں پر بھروسہ ہوگا، دولت پر۔ صحابہ کو کہتے تھے نا یہ اگر تم سچے ہو تو پھر تمہارے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو تم کہتے ہو ہم اپنے آقا کے غلام ہیں، تو حضور نے حضرت حسان نو کیا کہ انہوں نے جواب دو، ہاں جی انہوں نے انجھے جواب دو جو میں نے گل کی تھی۔ حضرت حسان فرمایا سنو ہے تو انہوں اپنی دولت ہوتے گمانڈے، لشکروں ہوتے گمانڈے، جناب بڑے بڑے قبیلے ہوتے گمانڈے تھے، حسان سانو کتے تھے گمانڈے؟ فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، ہمیں ساری کائنات پر یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے۔ حضور سب تو زیادہ سونے، سب تو زیادہ اے قرآن میں ہے نا یکاد زیت یضیء ولو لم تمسسہ نار، اللہ نور السماوات دی آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کعب بن اخبار یہودیاں دے عالم کو پوچھا مسلمان ہوئے، انہاں کہا یار یہ کیڑا تیل ہے کہ جنہوں آگ بھی نہ لگ دی تو اپنے آپ جل اٹھتا ہے، کیڑا تیل مراد ہے، یہ دنیا دا کیڑا تیل ہے؟ تے کعب بن اخبار یہودیاں دے عالم کہنے لگے تنوں پتہ نہیں اس تو مراد چہرہ مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ اپنی صداقت واسطے کوئی معجزہ کوئی دلیل
لے کر نہ آتے تو حضور کا چہرہ ہی حضور کی صداقت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے سچ آکھاں تے جس شان تو شانہ سب بڑی ہے۔ یہ پیر میرے علی شاہ صاحب اپنی گل نہیں کی تھی، یہ خالد بن ولید جدو رومیاں نال جنگ کرن جا رہے ہیں تے رومیاں نے خالد بن ولید نو گھیر لیا، انہاں کہا جس نبی دے نا تے نہ جنگل ویکھدے ہو، نہ رات ویکھدے ہو، نہ دن ویکھدے ہو، نہ سمندر ویکھدے ہو، جہاں میں جناب دیہڑی راتی مجنوں دی طرح لگے پھردے ہو، اس نبی دی شان تے دسو کی۔ ایک خالد بن ولید کو سوال کیتا رومیاں نے تے خالد بن ولید فرمایا گلاں تو بڑیاں بڑیاں، میں تینوں ایک جملے دسنا ساڈے نبی دی شان کی سی۔ آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المرسل، فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آیا، وہ تو بھیجنے والے کی ہی گل پیر صاحب نے کی تھی۔ سورت نو میں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانہ سب بڑی ہے۔ حضرت ربیع بنت معوذ جنہاں دے چاچے تے ابا جی میدان بدر شہید ہو گئے، حضور انہاں دی شادی بھی گئے اور انہوں نے دسیا کہ جدا کوئی نہیں ہوتا میں ہوں۔ انہاں کو پوچھا حضرت عمار بن یاسر دے پتر نے، انہاں کہا سانو دسو تے صحیح بھی حضور دا چہرہ کی وجہ سی؟ تو فرمایا یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، فرمایا پترا تو ویکھیا نہیں، جے ویکھیا ہوندا نا تو ویکھدا بھی ہونے سورج چڑھیا۔ تے عبداللہ بن عباس حضرت مولا علی قاری نے جامع الوسائل دے شرح شمائل دے اندر لکھیا کہ عبداللہ بن عباس فرماندے ہیں رسول اللہ جدو سورج دے سامنے کھڑے ہوندے سن تے حضور دا نور سورج اتے بھی غالب، تے جدو چاند دے سامنے کھڑے ہوندے تے چاند اتے بھی حضور دا نور غالب، تے کسے روشنی دے سامنے حضور کھڑے ہوندے تے حضور دا چہرہ جڑا اس روشنی اتے بھی غالب ہے۔ اے احسن الناس، اے رسول اللہ لاہو مکت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ آبادی سن کریاں۔ اے پیر میرے علی شاہ صاحب ہے کیڑا مولوی چھٹاکی علم پڑھے تے کہتے حضور کہ ہم نہیں جانتے، میں کہا تیری بوتھی ہے کدی ویکھی ہے تو کے گل اس طرح نہ جلیا جڑا امام الانبیاء نو جو ہاتھ پائے قلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں اور لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس بلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد اہو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ یا رسول اللہ دی شان تے پہچان اسی طرح ہی ہے نا، دوپہر دے ٹائم سورج چڑھے ہوئے تے موم بتی لے کے ایک بندہ باہر نکلے، انہاں کہا جناب کی تکلیف ہے اس ٹائم موم بتی لے کے نکلے ہو، کہتے میں سورج نو تلاش کر تے اس بندے نو لاہور مینٹل ہسپتال داخل کرایا جائے گا یا ممبر تے بٹھایا جائے گا؟ جیڑا مومبتی امام الانبیاء ہما پیغمبراں در جستجوان خدا دانت کہ تو در چے مکانی، رسول اللہ تے جس مکان تے گئے، مقام نہیں مکان جگہ گئے، آج تک اس جگہ تک کسی نو نہ پتہ چلے حضور کہاں گئے۔ ایسے لچر قسم دے بندے اٹھ کے جناب کہیں غیب نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے جاؤ بوتھا سنبھال اپنا، اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اور کیا چیز چھپا کر رکھنی تھی جب اپنا آپ ہی نہیں چھپایا، اور کیڑی قیمتی شے اچھلی چھپا کے رکھنی میرے حبیب ہے نہیں۔ اقبال کہندا گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین۔ واہ کلندر کیسی گل کر گیا، کوئی سمجھ آنی پئی نہیں میری جے نہ ہی نا۔ ویسے میں کوئی ایڈی فلسفیانہ گلاں کدی نہیں کیتیاں، میں تو سیدھی سیدھی گلاں صحابہ کہندے رسول اللہ گلاں کرتے تھے ہر بندے نوں سمجھ آندی سی، تے میں نہیں یہ جو گلاں کرنی سویرے ڈکشنری کھولو جناب کے علامہ صاحب ایک لفظ بول گئے ڈکشنری کی معنی ہے ہوتا اس نو ساری رات جنے پتہ گلاں تے بڑیاں کیتے لگے سمجھ کوئی نہیں آئی، سیدھی سیدھی گل بھائی رسول اللہ دی شان ہے۔ یہاں ایک نقطہ کیا ہوتا ہے، نقطہ کیا ساڈے کول کیڑے نقطے ہونے، میں نے یہ حضرت دس رہے سن بھائی انہوں نے بعد جو تھے مسیحی کیا بھی ہمارے اسلاف کی توہین ہوئی ہے رات، میں آکھا تیرے کیڑے اسلاف جنہ دی اسا توہین کی تھی، تیرے اسلاف نے رسول اللہ دے بارے زبان کھولی تے اسا تر اپنے محبوب تے کھاندے تے کتے دی طرح بھونکنے، جدا کھاندے ہوندا بھونکنا نہیں اسی، وہ کوئی کتا ہوندا جڑا مالک دے گھر کوئی آ کے ڈاکا پوے تے کتا ڈرا سر رکھ ڈاکے رہے، کتے دا کام ہے اپنا سر دے دینا، سمجھے؟ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اب تو نہ روک ہے غنی کی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ ہمارے اسلاف کی توہین ہوئی ہے، ایسا کوئی ساڑھے تو گل کر تیرے اسلاف دی جڑی توہین ہوئی، میں انہیں موضوع بدلنا نہیں چاہتا، تن کے رکھو انہوں ساڑھے نال گل کرن نہیں تھا مولانا، گل کرن ساڑھے مناظرہ جوڑے قیامت تک کہ اپنے مولویوں سامنے نہیں لیا سکتے جنہاں بکواس کی تھے،
یہ اتنا گند بکیا ہے جو سمندر ہی سٹے تو وہ بھی گندا ہو جائے. ویانا بن حسن آیا, سردار آئے, عمر آیا, این حضور دے سامنے لتاں کر کے لمیاں بیٹھا ویانا بن حسن. ادھر حضرت اسید بن حضیر ہے, غیرت تے سانو صحابہ دسی ہے. وہی امام احمد رضا سبق دیتے آباد حسن. یہ کوئی نمی گل ہے؟ این لتاں لمیاں کر کے حضور دے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. حضرت اسید بن حضیر آ گئے, عرض کی تھی حضور کی مسئلہ ہے؟ میں انہوں طے کر رہا ہوں کہ بھئی ادیاں کھجورا لے جانا تے تسی محاصرہ چک لو خندق دے موقع تے, غزوہ خندق. عرض کی تھی یہ فیصلہ ہے کہ یہ مشورہ ہے؟ اسید بن حضیر نے عرض کی. حضور نے فرمایا نہیں میں تو تواڈے بھلے واسطے کر رہا ہوں بھئی, چلو تسی پریشان ہونا. انہوں نے کہا جناب اسی جدوں پتہ نوں پوچھدے سی ساڑی کھجور کوئی ایک بھی نہیں سی مفت لے جا سکتا, ہن تے تواڈے نال لگے کمال دی گل ہے. یہ کس طرح ہو سکتا؟ عرض کی تھی جناب نہیں, میں اٹھائے جو کرنا ہی کر رہا جا کے توں ایتھے آگے لتاں لمی فرما لے تو دیکھے نا حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتیاں کھڑے. تے جی اخلاق سے بات ہونی چاہیے. سعید بن حضیر یہ نہیں کیا جناب برخوردار احمد ایسا نہیں کرنا, شرم کرو کیا کرتے ہو, حضور کے سامنے بیٹھے ہو. یہ انہاں دی ایمان دا فرمایا عین الحجرس اتمت رجلک بین یدی رسول اللہ. فرمایا 15 سانو کہنے تہذیب کی بات کی کرو. میں کہا صحابہ ان کی گل کی اتنا نہیں سن کہہ سکتے بھی ٹانگ ادھر کرو, اچھے بچے ایسا کام نہیں کرتے. سانو تو بائیاں گلاں وہ اپنے ڈنڈے دے زور تے مسلمانوں دا خون بہا کے رکھ دیتا, ندیاں بہ گئیاں ڈنڈے دے زور نال. سانو کہتے نہیں چپ کر کے دبی رہو, جرا چانڈ ماری دوسرا بھی اگے کرتے. ہاں چانڈ ماری ساڈے اسلام کہندا ہے انہوں مار, انہوں پتہ لگے کہ چانڈ دا درد کتنا ہوندا ہے. سمجھ این جناب بیٹھے تھے. حضرت نے کی فرمایا اسید بن حضیر نے, صدقے جاواں لکھاں سلام ہو. ارے وہ فرمایا یا عین الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ. فرمایا بندر کی آنکھ والے اور حضور کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھے. اگلی گل فرمایا فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفضت جنبک بہذا الرمح. اور دوسرے حدیث کے الفاظ لانفضت لخصیتیک بہذا الرمح. حضور دی نہیں لوڑ جناب, تسی علماء تواڈے پیسے تے ویسے ساڈے ایک مولانا سن, ساڈے ایک مولانا میں انہوں نے دیتے پیسے تو بڑے مزہ آئی. وہ کہنے لگے جی جدو مولوی سخاوت کرے تو پورے آسمان تے ڈھول بج جانا. انہوں نے کیا, انہوں نے کیا ڈھول پھاٹ گئے ہونے. سبحان اللہ. اے تے علماء ہے نا جی, میں تے انہاں دے پیراں دی خاک بھی نہیں, میں تے انہاں دے مطلب یہ تو صحیح لوگ ہیں. میں تو تمہیں پتہ ہے بے رب جی گفتگو کرنا. آپ نے فرمایا اگر حضور دی میں مجلس دی حیا نہ ہوندی نا تو میں اس نیزے نال تیرا ڈھڈ پھاڑ دینا سی. تے دوسرے الفاظ ایون کہ انہاں دا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہاں جی لان فضل لخصیتیک کا معنی نہیں ہو سکتا, میں تواڈے سامنے معنی نہیں کر سکتا. اے صحابی رسول نے لفظ اتھے بولے. سانو جناب کہنے جی تہذیب کی بات کرو جناب. میں نے اس جلسے کے بعد ایک بندے نے کہا جی آپ نے بڑی سخت گفتگو کی ہے. میں تو کچھ بھی کوئی نہیں کی تھی, میں تو گل ہی اتنے کوئی نہیں کی تھی. میں تو امام احمد رضا کے 4 شعر پڑھے. اے جناب اے عقیدہ ہے صحابہ کا, بالکل برداشت تو باہر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ گل وچ رہ گئی. میں ہن گفتگو اپنی سمیٹن کی طرف آ رہا, بس مکا دینی جلدی جلدی. ایک آخر تے خالد بن ولید کی گل سنانی تو. حضور نے انس ابن ابی مرثد الغنوی نو بھیجا تے سویرے انج ویکھیا, فرمایا میرا غلام نہیں آیا. جدوں سلام پھیریا تے فرمایا او میرا غلام آ گیا. تے گل کی کیتی اگے حضور نے فرمایا اج رات جڑی تو اپنے نبی دی حفاظت کیتی نا تو جنت تے لازم کر لے. اے ساڈے علماء دیہڑی راتی ایویں تھوڑی کرنا. تساں عوام سبحان اللہ ایویں تھوڑے بیٹھے ہو دی راتی تک, کوئی مقصد ہے جناب بیٹھے. جنہاں نوں نہیں کوئی مطلب عقل شعور اسی انہاں نوں کی کر سکتے ہیں, نہ ساڈا انہاں نال کوئی مقصد ہے. حضور ساری دنیا تو سونے جی. ہن اگلی ایک گل لمبی ہے, میں صرف ایک حدیث اختتام کراں. اج ودن ناس حضور سب تو زیادہ سخی
سب تو زیادہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدخواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی علیہ السلام کو ایک دیہاتی آیا، انہیں سوال کیتا، مولا علی کہنے بھئی اسی کیا ہونے جنت مانگدا؟ حضور نے فرمایا مانگو ہے کی مانگدا؟ انہیں اساں کیا بھئی ہونے جنت مانگدا؟ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی تو بنا میں اگر مولا علی کہہ دیں کہتے ہونے حضور کو جنت مانگدا۔ فرمایا انہیں منگیا کی، انہیں کہ جی میں نے ایک اٹھ چاہیے تے نال میں تھوڑا جا خرچہ تو لاد دو۔ حضور نے فرمایا جا تو تے بنی اسرائیل دی زنانی جتنا بھی میرے کو نہیں مانگ سکے۔ حضور چاہتے ہیں میرے کو بہت منگیا جائے، ہاں جی میرے کو بہت منگیا جائے۔ حضور نے فرمایا تو بنی اسرائیل دی زنانی جتنا بھی نہیں مانگ سکیا۔ صحابہ عرض کی تھی جو کی واقعہ بنی اسرائیل دا زنانی دا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جدو اوحینا الی موسیٰ نصر بعبادی لیلا انکم متبعون، اساں کیا بھئی راہو اے دریا نیل عبور کر جاؤ، ساری قوم نو نال لے جاؤ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل تے پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ نے سواریاں دا رخ واپس پھیر دیتا۔ عرض کی تھی مولا اے تے پار جاندی نہیں، فرمایا اسی رخ پھیرے ہیں نا۔ بیٹھ جاؤ جی، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ بچہ تینوں سلامت رکھے۔ تو بڑا سارا پیسے نہیں بھیجنے جی ان کسے بڑے نے تو حضرت جی انہوں سمجھا دو پیسے نہیں دینے، پیسے بڑے نے توڑیاں دعاواں نال۔ یہ اہمیت نہیں سرکار نے اتنا دیا جتنی میری اوقات نہیں، خالی شعر تو نہیں پڑھنے چاہیے کی ایویں لوگوں نے پچو لائی رکھے جناب سرکار نے اتنا دیا تو پھر ویکھدا رہیا بھئی کون کٹدا تے کون۔ یہ تو کوڑ ہے، یہ جھوٹ ہے، واقعہ تھا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشاؤ کبھی خواب میں دیکھی یہ چیز جو جھولیوں میں آج گدایاں نے در کی ہے۔ مزہ تو پھر فرمایا جائے رسول اللہ کے دربار کو جڑے گدا مڑے جو کچھ انہوں نے جوڑیاں جو حضور نے پایا بادشاہوں کدی خواباں نہیں ویکھے نے نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تے ہمیں جناب یہ تو کھاتا ہی کوئی نہیں ہوئے رسول اللہ کا غلام تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا بھئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا بھئی اے دریا دے اس کنارے جناب یوسف علیہ السلام دی قبر مبارک انہوں کھودو تے آپ دا جسم مبارک پار لے کے جاؤ۔ عرض کی تھی سانوں تے پتہ کوئی نہیں، فرمایا کسی کو پوچھو۔ آپ دے غلام گئے پنڈے تلاش کرتے ایک مائی بڈھی لبی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے مائی جناب یوسف دی قبر کے تھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں دسنی۔ انہوں نے کہا ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا کی شرط ہے؟ انہوں نے کہا جنت چاہی دی تے نالے وہ منزل چاہی دی جتھے تسی رہنا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے کی سمجھ کے منگیا مائی آپ نے جی پھٹے منہ تم کہتی کیڑی شاید تیری رسول اللہ جی بھائی یہ کل انما انا بشر ہوندی آیتاں جو پڑھ دینے کیڑی شاید کوئی سانو آج تک اسی تو چیلنج کر کے مر گیا۔ رسول اللہ دا پیشاب مبارک جڑا ہے اس دی خوشبو صحابہ پی لیا۔ جنہ پیتا نا جے پلیت ہوندہ حضور فرمان دے چلو منہ جا کے دھو تیرا تو منہ بھی پلیت ہو گیا ڈیڈ بھی تیرا۔ حضور نے فرمایا تو پی لیا ہن تیری ڈیڈ درد نہیں ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں حضور پیشاب کرنے واسطے تشریف لے گیا میں جب ہو گیا تو ترے وٹے پیسن تے خوشبو ہی خوشبو کہتے ہیں میں وہ جیب وچ پا لیا۔ اگلی گل جڑے صحابی کہتے ہیں میں جدوں مسیح تے آیا بڑیاں بڑیاں خوشبوواں لا کے لوگ آندے سن جدوں میں وہ وٹے پا کے جیب وچ آندا سی نا تے ساریاں خوشبوواں تے خوشبو غالب آ جاندی۔ اللہ تو کیڑی دنیا تے پھردا پیا تو کیڑے گلاں کرنا تینوں عقل کوئی ہے؟ تے صحابہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری کہندے ہوندے سن حضور جے تانوں نہ میں ویکھے تے میں تے اننا ہو جانا۔ تے جدوں امام الانبیاء ظاہری دنیا تشریف لے گئے تے پتر نے آ کے پیچھے دسیا انہاں کہ ابا جی پتہ چلیا حضور دنیا تشریف لے گئے؟ انہاں کہ نہیں۔ انہاں کہ حضور تے تشریف لے گئے ظاہری دنیا تو کہ آپ نے ہاتھ چک دیتے اللہم عذب عن البصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمد یا اللہ یہ اکھا واپس لے لے جن اکھا محبوب دا چہرہ ویکھیا اور کسی نوں نہ ویکھا۔ یہ حضور نے فرمایا سی یہ کرنا ہے تے نہ کسی صحابی نے فتویٰ لایا۔ ابو بکر عمر عثمان و علی موجودن، ابو عبیدہ بن جراح موجودن، طلحہ موجودن، زبیر موجودن، عبد الرحمن بن عوف موجودن، بلال موجودن۔ کسی نے کیا ہے بڑا تو میں عشق رسول بنا پھردا صدیق نے دعا نہیں منگی تو کیویں منگی؟ کسی صحابی نے فتویٰ نہیں لایا جے رب العالمین نو بھی پسند نہ ہوندی نا او میں تینوں اتنی بڑی نعمتاں دتیاں تو کہنا اکھا واپس لے لے۔ رب بھی بخاری پڑھتے ہیں جی اللہ کا درود کیا ہوتا ہے جی
ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ بھی بھیجتا ہے نا درود. تو قال ابو العالیہ امام بخاری کہتے ہیں کی کیا؟ انہوں نے کہا اللہ دا درود کی ہے الثناء عند الملائکہ. انہوں نے کہا اللہ دا درود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو جمع کر کے اپنے نبی دی تعریف کرنا. جی اللہ فرشتیاں نو جمع کر کے اپنے نبی دی تعریف کرے تے جائز ہے. جی اساں مسجد تے 4 بندے اکٹھے ہو جائیے تے ناجائز ہے. بات سمجھ آئی؟ محفل میلاد دا ثبوت ہے. اے بخاری بھی موجود نہیں. اللہ دی کی حضور تے درود فرشتیاں نو جمع کر کے اندر جان دے ہو میں اپنے نبی دے ابرو ہو جا بنایا، میں اپنے نبی دی زلفیں ہو جی بنائی، میں اپنے محبوب دا ہاتھ ہو جا بنایا. صحابہ کہندے بڑے بڑے انبر تے خوشبو سونگے، لیکن حضور نا سلام تو بعد جڑی خوشبو آندی سی ولا شمم تو انبرن ولا مسکن اطیب من رائحۃ رسول اللہ. میں بڑے بڑے انبر سونگے تے کستوریاں، لیکن حضور دے ہاتھ جو جڑی خوشبو سی وہ سب تو زیادہ خوشبو ہے. فرماندن بڑے بڑے جناب دیباج تے بڑے بڑے ریشم پکڑے، لیکن جتنا حضور دا ہاتھ نرم ہے ایسا کوئی نہیں دیکھے. ایک گلا نہیں کہا اے جی درس قرآن تھے میرپور بھی جی ہوندے درس قرآن ہوتا ہے کہ یہ توحید بیان کرنے کے لیے ہے قرآن، اور جی کہنے احکام بیان کرنے کے لیے. پھٹے نہ دے منہ ایڈی اینڈ وی جلدہ تفسیر دے لکھ چھوڑی. یا تو یا ایھا النبی انا ارسلناک دی واری آئی 17 بھی نہ لکھ سکے. آئے کیسی بات. جب غیر اللہ دی بات آئی تو 20 صفحے کاڑے کر چھوڑے. جی من دون اللہ. جب جناب یا ایھا النبی انا ارسلناک ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کوئی بات نہیں. قلم رک گیا ہوتا. امام احمد رضا بریلوی تو پھر قلم چلے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے، یہ وار وار سے پار ہے. سمجھ امام احمد رضا قلم چلے تو پھر جناب جتھے گل آئی اینج پھیر پور کے حضور کی طرف لے گئے. میں وہ حبیب پیارا تمر بھل کرے فیض و جودی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے. میں حضور تے ہر شے ونڈی ہے تیرے ڈھڈے جاوی درد پہ رہا دیں دیہڑی راتی. یہ تھا تو یہ نہ ہوا، یہ تھا تو یہ نہ ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی بنی اسرائیل دی مائی کی کہنے لگی؟ انہوں نے کہا جنت چاہیے تھی. انہوں نے کہا اور جی؟ انہوں نے کہا وہ منزل چاہیے تھی. فرمایا کہ بھئی تو جنت لے لے ان جتھے موسیٰ رہنا ہو جگہ تو نہیں نہ ہو ملنی. انہوں نے کہا جی ضرورت تو آنو ہے میں جگہ دسنی کوئی تو آنو چاہیے نا قبر دی نشاندہی میں نے تو نہیں چاہیے. دسو دیو گے تے تاں. اللہ تعالیٰ نے حضور فرماندے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی دیو ہے جو منگی دیو ہے نا. یہی گل میدان احد حضرت عمارہ ایک صحابیہ عمارہ عین ہوتے پیش ہے ہمارا نہیں پڑھنا ہے عمارہ. اللہ سارے نو پتر دے جدیاں دیاں ہون یہ نا ضرور رکھے عمارہ. تے دیاں کوئی منحوس نہیں ہوندیاں. چبڑا والے بندے ہوندے جڑے کمینے ہوندے جڑے دی دے سن کے کالے چہرے ہوندے. ذل وجہ مسودم وهو کظیم. یہ اللہ تعالیٰ نے بدکار لوگوں کا بیان کیتا ہے کہ جب ویزا بشر احدهم بالانثى ذل وجهه مسودم وهو کظیم کہ جب انہوں نے دسے جاندے سی تواڈی دھی جمی تے انہاں دے چہرے کالے سیاہ ہو جاندے سی. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکوا علی هون ام یدسوا فی التراب الا ساء ما يحكمون. تے قوم کو چھپتے پھردے سن فلانے بندے دے گھر دھی جمی تے پھر سوچدا سی کہ میں ہن بے غیرت بن کے تینوں زندہ رکھاں یا زندہ درگور کر دے. میں قرآن میں بیان کیتا ہے. آج بھی اگر کسی کا دھی سن کے چہرہ کالا ہوتا ہے نا تو اس منحوس نو سوچنا چاہیے کہ اگر دھیاں منحوس ہوندیاں تو اللہ تعالیٰ کدی بھی اپنے نبی نو بیٹیاں نہ دے. اپنے نبی نو اعلیٰ تو اعلیٰ چیزاں اللہ نے عطا فرمائی. خبردار کوئی اپنی بیٹیاں نہ اس طرح کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا من رب بنتین جا یوم القیامت انا وہو. پتراں دے بارے حضور نے نہیں فرمایا. حضور نے پتہ سی نا دیاں نال ہی لوگ زیادتیاں کرن گے. تے ایک حدیث وچ حضور نے فرمایا جن نے اپنی دیاں دا انہوں نے تعلیم دیتی تے نہ انہوں دی توہین کیتی کتھوں جام گئی تو میرے واسطے اے بھی نہ کیا تے نہ اپنے پتراں نوں دے تے ترجیح دیتی. اے تینوں شرطاں حضور نے بیان فرمائیاں تے فرمایا قیامت والے دن این جائے گا میرے نال این جائے گا. تکبیر. صحابہ کہندے جے اسی ایک دا بھی پوچھدے تے حضور نے ایک دا بھی کہہ دینا سی. اے نہیں ضروری وچ جتیاں دو ہی ہون. اسی کہندے اساں سوال نہیں پوچھیا حضور کولوں لیکن ایک دا بھی ہوندا. بیٹیاں یہی خدمت کردی ہوندیاں. پتر دے آندا تے تھوڑا جہا دروازہ کھول کے کہندا بابا جی ستے میں سمجھ دو باویں ہن درد نہ بیچارہ کرا رہے ہو سمجھ باویں درد نہ ہو تے حشر ہو کہندا ہن سویرے ابا جی نو ملساں تے دھیاں ہی آ کے پیشاب نال لتھڑے ہوے نا بابا تے دھیاں ہی آ کے تے پیشاب دھوندیاں تے بستر دھوندیاں. دھیاں دی قدر کرو. خبردار کوئی بندہ اپنی دھیاں تے ظلم کردا ہوے کسی نو کوئی اجازت نہیں.
رسول اللہ اپنی بیٹی کھڑے ہو کے حضور اپنی جگہ بٹھانے ہوتے سنا خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و استینت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام لکھاں سلام سیدہ تھے حضور انہوں نے پیار فرما دے اس واسطے عمارہ کی نا ہے عمارہ این نا عمارہ عمارہ بھی نہیں پڑھنا ہے عمارہ حضور فرماندے میں میدان احد ویکھیا جدھر میں ویکھیا یہ میرا دفاع کر رہی سی یہ خاتون جدھر میں ویکھیا کہ حضور نے فرمایا بارک اللہ فیکم اہل البیت فرمایا تواڈے انہاں دے شوہر بھی لڑ رہے سن بیٹے بھی لڑ رہے سن حضور نے جب انہاں نو ویکھیا تے سارے نو دعا مل گئی ساڈے حضرت فرماندے ہوندے کم ہو جائے کرو کہ آپوں دعا اگلے دین دعا کران دی لوڑ ہی نہ پے کرتوت ہو جائے کرو جی حضرت جی دعا فرمایا کم ہو جائے کرو کہ حضرت خود دعا کر دے بڑا چنگا بتا جی دعا ہوئی ہوندی جڑی دلوں نکلے حضور نے تو خود دعا دیتی فرمایا تو اللہ سارے نو برکتاں دے حضرت ام عمارہ کہنے لگی نہیں جی اے آج دعا نہیں چاہیے آج تے جناب دریائے کرم جوش ہے آج تے اور دعا چاہیے کی انہوں نے کہا جی جنت جس مقام میں تسی رہنا نا وہ مقام چاہیے نہ یہی گل موسیٰ کلیم تے حبیب وچ فرق ہے حضور نے دعا مانگ دیتی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ یا اللہ انہوں نے میرا ہوتے ساتھی بنا دیں سمجھے اے حضرت ام عمارہ نے حضور نے دعا دیتی نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے حضور نے دسیا کہ اس طرح انہوں نے گل ہوئی تے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی انہوں تسی جنت عطا فرما دو اے حضور سب تو زیادہ سخی ہیں کی ہیں اور آخری جڑی بات ہے اشجع الناس حضور سب تو زیادہ بہادر ہے حضرت حسان نے حضور دی بہادری دی گل کی تھی لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمت الصغرى اجل من الدہر اے جڑا لفظ ہے نا صغرا یہ میں ترجمہ مجبوراً کرنا ہے ورنہ یہ ترجمہ کرنا میں اپنے نزدیک توہین سمجھنا جے کوئی عالم میں نے ترجمہ دس دے جی سارے تو میں وہ مرہونے منت ہوں حضرت حسان یہ گل کرتے ہیں حضور تہاڈیاں وڈیاں وڈیاں جڑیاں ہمتان نہ انہاں دا تو جواب ہی کوئی نہیں لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمت الصغرى اجل من الدہر حضرت جی کی معنی کریے حضرت تو جناب سب تو بڑے عالم بیٹھے ہو یہ ہوں صغرا دے کی معنی کریے یہ توہین تو نہیں نہ پڑھتی ہوں میں کرن لگا یعنی چھوٹے پن کی نسبت حضور کی طرف کرنا اپنے کو برداشت نہیں ہے لیکن اس لفظ کا معنی کی کریے بس میں وہ لفظ صغرا ہی بول دینا جڑا حضرت حسان بولیا اور اس کے علاوہ میں کی کر سکا حضور ساری دنیا جمع ہوئے نا اولین و آخرین انہاں دیاں ساریاں ہمتاں ایک طرف کھڑیاں ہون تے تہاڈی جڑی ہمت صغرا او پھر بھی انہاں تے بھاری ہوئے گی اے رسول اللہ دی بہادری ہے لو جی آخری باتاں حضرت حسان رضی اللہ حضرت بلال دی قبر تے میں حاضر ہویا ملک شام میں جی ملک شام میں ساری مسیحوں سے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیا جاتا آذان دے نال پڑھیا جاتا کہنے جی یہ تو احمد رضا بریلوی نے ایجاد کیا ہے میں آگا ہوتے احمد رضا بریلوی دے گئے ہی کوئی نہیں شام ہوتے تھے حضرت بلال آئے سمجھ آئے ہوتے تھے ابو عبیدہ بن جراح آئے حضرت ابو درداء آئے حضرت دہیہ کلبی آئے حضرت امیر معاویہ دا ہوتے مزار مبارک بڑے 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 شیر ہوتے لیٹے ہوئے انسان میں کہا ہوتے تھے امام احمد رضا بریلوی گئے کوئی نہیں ہوتے تھے صحابہ آئے صحابہ دیاں اولادہ آباد ہوئیاں انہاں دیاں اولادہ آگو آباد ہوئیاں احمد رضا بریلوی تو ہوتے گئے کوئی نہیں جڑا الصلاۃ تے چار مؤذن مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہوتے یا تے سنیان یا شیعہ تیسرا بیج ہوتے ہے ہی کوئی نہیں اللہ دے فضل کوئی بیج ہوتے ہے ہی کوئی نہیں یہ جڑی بوٹیاں جڑیاں ہوتے ہے نہیں کوئی انہیں جڑی بوٹیاں ہوتے سواری ہونا ایسا کوئی سپرے ہویا حضور نے ان اللہ تزمان علی ہے نا جی بشام حضور نے خود فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے شام جڑا وہ میری وجہ تو اپنی ضمانت لے لیا ہوتے جناب ملک شام حضور نے جو ضمانت لئی نے تو ملک شام والے پھر کمال کی تھی اپنی گڑیاں پیچھے تھے لکھے انہوں نے ایڈے وچ گاند رکھیا جناب کو کتا لٹکایا کوئی شیر لٹکایا گڑیاں دے پیچھے رکھیا پلیتی تو کہنے فلمہ چلائیاں گڑیاں میں یعنی جی اس کے بغیر سفر نہیں ہوتا میں کہتا ہوں حضور دیاں سفر دیاں دعاں پڑیاں پلیتا کدی غیرتی امت مسلمہ میں مکی جا رہی ہے
تو سفر پڑھیا بھی حضور کی وجہ دعا مانگتے ہوتے سن اللہم انی اعوذ بک من واسع السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد. کیا دعا ہے دعا پڑھ کے بندہ جاوے تو پیچھے گھر دی ضمانت ہے, مال دی بھی ضمانت ہے تے آل دی بھی ضمانت ہے. تو فلماں ویکھدے ویکھدے جے گڈی جناب کدھر کھائیے جا پئی تے پلیتا کیڑی موت مرنی تو یہ کوئی مطلب روشن خیالی نہیں, یہ بے شرمی ہے. حضرت سیدہ فرمانیاں جدو بھی رسول اللہ راتی بیدار ہوندے سن تے 10 باری اللہ اکبر چلیا, پھر 10 باری حضور الحمدللہ تے 10 باری سبحان اللہ. تے جس کمرے چ این جناب اللہ اکبر دیاں صداواں نو تے چرپائی چکی جانی تے تم تے میں فلماں ویکھدے سو جائیے تے پھر کبھی جی گھر میں جادو ہو گیا, ٹونا ہو گیا, اس گند نو باہر کٹ تے اس طرح سویا کر. صحابہ کہندے حضور علیہ السلام جدو سوندے سن تے آپ دی مسجد مبارکہ جڑی سرانے وال ہوندی سی, ایک تو محدثین نے گل کیتی بھی واقعہ تھا نہیں مسجد شریف سرانے, تے دوسرا فرماندے حضور جا نماز سرانے رکھ کے آرام فرماندے سن بھائی جس ویلے جاگ آوے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی. بات سمجھ آ رہی میری؟ حضور نے اپنے اہل شام اپنی گڈیاں پیچھے کی لکھ دین پتہ ہے عطر فمک بالصلاۃ علی النبی. پچھلے نو کہنے نو ہے ہمیں منہ بند کر کے بیٹھے ہیں گھگڑیاں پا کے حضور کے درود پڑھ کے اپنے منہ نو معطر کئی گڈیاں پیچھے لکھیا کرمال النبی صلی علی النبی, میں تینوں نبی دا واسطہ دینا نبی دے درود پڑھ. تے پچھلا جدو پڑھے گا نا نگاہ تے چپ نہیں بیٹھے گا, فوراً حضور تے درود پڑھے گا. حضرت بلال دی قبر انور تے ایک شعر لکھیا حبشی زبان میں جو نا حضور دی نعت پڑھی. بس میری ہن آخری گل خالد بن ولید تو چل کے ہم سے خالد بن ولید تو پھر میری تقریر مک گئی. حضرت بلال دی قبر انور تے ایک شعر لکھیا بڑا پرانا حبشی زبان میں جو نا حضور دی نعت پڑھی تے او دا ایک شعر لکھیا ارا برا کن کرا کرائی کری من درا. اے حبشی زبان دا لفظ ہے تے اے دا معنی کی ہے. حضرت حسان نے اے دا معنی کیتا ہے اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یضرب المثل. حضور قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں دی جدوں گل ہوئے گی نا بہادر فلانا سی, شجاع فلانا سی فلانا, تے کسی اور نو پیش نہیں کیتا جائے گا, تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. لو جی ایک گل بھی ہو گئی. ہن میں حمص پہنچیا خالد بن ولید دی قبر انور تے میری گفتگو بھی مک گئی. تے اے جڑی میں بیان اس واسطے کرنا تھا کہ ساڑیاں ٹنگاں میں کوئی شے پیدا ہوئے, اے بڑیاں کمزور ہو گئی ہیں. ہر بندہ سودے بازیاں تے ٹر پوندا ہے جی بس جی مالے داری جو ہوئی. اقبال کہندا عقل محکم ماذا ساسے چون و چند اور عشق اریاں آگ لباسے چون و چند. اقبال کہندا عقل ویکھتی پیو کیڑا تے دادا کیڑا تے محلے دار کیڑا تے فلاں کیڑا جناب تے محلے میں رہنا ہے, چاچا ہے تے بابا ہے, اے میرا فلانا رشتہ دار ہے. اقبال کہندا عقل رشتے ویکھدی عشق کی وحدہ میرا محبوب کی جاندا. عشق کی کچھ ہی ویکھدا اور کچھ بھی نہیں ویکھدا. خالد بن ولید دی قبر انور تے حاضری ہوئی تے حاضری جدوں ہوئی نا تے او آپ دی قبر آپ دے بیٹے دی نال قبر ہے عبد الرحمن بن خالد دی, دوواں دی اس طرح جوڑوی قبر ہے. بڑی بڑی ساری مسجد ہے حمص دے وچ تے او مسجد بنائی حضرت سلطان سلیم نے جنہاں دے بارے اقبال نے کہا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. تے حاضری ہوئی. حاضری ہونے تو بعد انہاں دے سامنے شعر جڑے پڑھے قصیدہ بردہ شریف تے, وہ شعر کیڑے ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ماذا را منہم فی کل مستدمی. امام بصیری کہتے ہیں صحابہ کوئی معمولی لوگ نہیں سنے تے عظم استقلال تے بہادری تے پہاڑ ہے. جے نہیں تینوں یقین آندا تے انہاں مارکیاں کولوں پوچھ جتے صحابہ ج گئے, جے پھر بھی نہیں تے فصل حنینم وصل بدرم وصل لہدا, پھر بدر کولوں پوچھ حنین کولوں پوچھ تے احد کولوں پوچھ کہ صحابہ تے کیڑے کیڑے کارنامے سر انجام دیتے. تے کان میں چک کے تھے نہیں لے جاتا انہیں حضور سے مدرج پانے کوڑے دعا سنیا تیری کیا بات ہے. سنیا نو چاہیے تھا کھل کے جناب سارے لاؤ اندر پتہ لگے, میں نے پتہ لگے کیڑا کیڑا نہیں ہے اپنا, سارے رسول اللہ دے غلام. یہ بظاہر کوئی معمولی بات نہیں ہے. ساڑھے سنی ایک چیزاں چھوٹیاں چیزاں مطلب چھوڑتا پھر بڑیاں بھی چھوڑ دیتا. نفل چھوڑے تو سنتا بھی چھوڑ جانا, یہ سنتا چھوڑا تو فرض بھی چھوڑ جانا. یہ تو امام ربانی بھی لکھا فرمایا جو علماء فرض چھوڑ دیں تو قوم اسلام تو چلی جائے. یہ تو امام ربانی بھی گل لکھی.
مقتدا لوگ جڑے نا نفل بھی پڑھن تے قوم سنتا تک رہے گی. ہاں جی یہ سنتا چھوڑ کے تو قوم فرض چھڑ دے. اس واسطے اے معمولی چیزیں نہیں، بندہ محبت تھوڑی تھوڑی کر چھڑو جی درود ہی پڑھنا ہے، جتی چکی تو ادھر درود پڑھیا جا رہا ہے، جتی چکی مسیح کی باہر جا رہا ہے. کیسا عاشق رسول ہے نبی علیہ السلام تے او الفاظ بھی ویکھتے ہیں جڑا کسی دے منہ جو درود دے نکلتے ہیں، حضور الفاظ بھی ہیں. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے صبح ہاں جی مختار صاحب گھنٹہ ہو گیا نہ تھوڑے تسے میں کھڑا، میں بھی تو انسان ہوں نا بابا، کوئی آٹومیٹک تو نہیں نا بھائی بٹن دباؤ تو پھر جناب تسا میں تو آنو بیٹھ کے نا تو ویسے 2 گھنٹے اور بھی کھڑا رہ سکنا، بالکل کوئی پریشانی والی بات نہیں. لیکن میں تو آنو اتنی تقریر سنانی تاکہ آئندہ بھی تسی کہو کہ مولوی صاحب ہم اتنی سنائی تو کہ اس مولوی نو نہیں بلانا. اور سپیکر رہو کہ جانے کہندا سی بس میں چھوڑن لگا تو پھر 15 منٹ لا دیندا سی، کہندا میں چھوڑن لگا تو پھر 10 منٹ اور لا دیندا سی. آخری جناب کہ حضور او لفظ بھی ویکھدے جڑا بندہ درود پڑھدا. حضرت زید بن ثابت کہندے نا اساں سویرے سویرے نکلے نبی علیہ السلام نے ایک چوراہے تے گیا تو اگے ایک اونٹ سوار آ رہا، اونٹ نے تے نکیل پکڑی تے آ رہا. نبی علیہ السلام نے انہیں سلام پیش کیتا تے اتنی دیر ایک اور بندہ دوڑدا آیا، وہ کہنے لگا جی یہ اونٹ میرا چوری کر کے لے جا رہا. اتنی دیر حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اونٹ نے آواز کڈی، اپنی بولی. نبی علیہ السلام نے جڑا بندہ دعویٰ کر رہے سی نا میرا اٹھے، حضور نے فرمایا جھوٹ بولتا، اونٹ خود کہہ رہا ہے میں ادھر ہی ہوں، جھوٹ بول رہا. اس بندے نے حضور نے فرمایا چلا جا، ایک مسلمان تے الزام لاندا تو چوری دا. چلے گئے. نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی کو پوچھا، فرمایا جب تو وادی اتر رہے سی تو کی کر رہے سی؟ تو انہوں نے کہا جی میں تھوڑے درود پڑھ رہے سی. وہ پڑھنے کا ویڑا ہے، سانو کہنے جی کوئی اذان سے پہلے پڑھنے کا کوئی ثبوت؟ صحابی کو حضور نے پوچھا کوئی ٹائم ہے پڑھنا؟ تمہیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، کوئی ٹائم ہے سویرے سویرے درود پڑھنا؟ جی سبحان اللہ، صحابہ تے قربان جان. حضور نے فرمایا کی پڑھ رہے سی تسی درود؟